آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر اللہ کو منظور ہوا تو شاید یہ مضمون ختم ہو ہی جائے۔ بات ہو رہی تھی میر انشاء اللہ خان کی، تو کہ وہ بہروپ بھر لیتے تھے، یعنی اپنے روپ، بہروپ ایک خاص معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ایکٹر ہوتے ہیں ٹی وی پہ، یہ بھی بہروپیے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا نہیں، کبھی کوئی بوڑھا بن جاتا ہے، کبھی کوئی نیک بن جاتا ہے، تو جس طرح کا انہیں کردار ملتا ہے اسی طرح کا وہ روپ دھار لیتے ہیں، تو بہروپ اس طرح سمجھیے۔ تو وہ وہاں بات ختم ہوئی تھی کل، تو اس کا جو اگلا صفحہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جرأت کو وہ خاطر میں نہ لاتا تھا، مگر وہ جب ایک تان اڑاتا تھا تو سب کے سر ہل ہی جاتے تھے۔ جرأت بھی یہاں پہ ایک جو ہے مشہور جو شخصیت ہیں، یہ ان کے لیے جو مصنف ہے اس کو ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہمارے بچوں کو کیا خبر کہ کون جرأت ہے اور کون انشاء اللہ خان ہے، لیکن بہرحال اب انہوں نے ایک، میں سمجھتا ہوں یہ سیکنڈ ایئر کے بچوں کے ساتھ کافی ظلم ہے اس لیول کا مضمون شامل کرنا، لیکن بہرحال اب شامل نصاب ہے تو اسے سمجھ کے پڑھیے، کیونکہ اس کے بعد تو آپ نے اردو کبھی پڑھنی ہی نہیں ہے۔ ابھی نہیں پڑھ رہے تو بعد میں کیا پڑھنی ہے۔ تو جرأت جو تھے ان کا، وہ ایک شاعر تھے، جرأت ان کا تخلص تھا اصل میں، یحییٰ امان ان کا نام تھا، یحییٰ، اور جرأت ان کا تخلص تھا، اور یہ ان کا بھی ذکر انہوں نے کر دیا۔ ایک ہی طرح کے تھے سارے کے سارے شاعر، سارے گانے بجانے والے، موسیقی سننے والے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی گانے بجاتے تھے اور موسیقی میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اس کے بعد یعنی جرأت کو وہ خاطر میں نہ لاتا تھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ان کو لفٹ ہی نہیں کرواتا تھا۔ جرأت وہاں پہ آئے تو کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں یا ان کو اتنی اہمیت نہیں دی، مگر جب وہ میٹھی آواز سے ایک تان اڑاتا تھا تو سب کے سارے ہی سر، تو لیکن جب وہ پھر میٹھی تان، موسیقار تھے، گانے والے بھی تھے، موسیقی کی دھنیں بنانے والے تھے، تو جب وہ گاتے تھے نا تو پھر ان کی طرف سارے متوجہ بھی ہو جاتے تھے، لیکن انہیں لفٹ کو اتنی نہیں کراتے تھے، اگر کیونکہ یہ تو بڑے لوگوں کی محفل تھی نا، بڑے بڑے بادشاہان اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ ان کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ لیکن جب وہ ایک تان اڑاتا تھا، تان کا مطلب ہے سر لگاتا تھا، لمبا سر لگاتا تھا، جیسے آپ کا یہ کیا ہے، عاطف ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ جب گانا گاتا ہے تو ایک لمبی سر لگاتا ہے، تو جو ایلیٹ کلاس کے لڑکے لڑکیاں وہ جھوم جاتے ہیں جناب، کئی تو بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا، عاطف ہی ہے میرا خیال ہے، یا پھر وہ، چلیں میں نام غلط لے لوں گا، کسی کی شان میں گستاخی کی نہ ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ مگر جب تو سب سر کے بل، سب کے سر ہل ہی جاتے تھے۔ میں وہ باریک لکھا ہوا ہے نا، اور رات کا وقت ہے تو مجھے تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ ناسخ کی گلکاری چشم آشنا معلوم ہوتی تھی۔ ناسخ جو تھے یہ بھی ایک شاعر تھے، ان کا اصل نام تھا امام بخش ناسخ۔ ہماری جو پچھلی فرسٹ ایئر کی کتاب تھی اس میں ان کا تذکرہ بھی تھا، مومن اور ناسخ، یہ بڑے اس کتاب میں ان کا تذکرہ بھی تھا، اور ایک واقعہ بھی تھا ان کے ساتھ جڑا ہوا۔ ناسخ کی گلکاری، گلکاری کا مطلب ہے، گلکاری ویسے تو کہتے ہیں گل سے، پھولوں جیسی چیز کو، تو گلکاری یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ رنگ بھر کے نا کسی پمپ میں تو دیوار پہ پھینکیں، تو یہ جو مناتے ہیں ہندو اپنی وہ دیوالی، تو اس میں وہ پھینکتے ہیں نا، وہ کسی آلے سے رنگ پھینکتے ہیں، وہ گلکاری ہوتی ہے، وہ اس کو گلکاری اردو زبان میں کہتے ہیں۔ چشم آشنا محسوس ہوتی تھی، یہاں اس کا مطلب وہ نہیں ہے، ویسے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ناسخ کی خوبصورت پھولوں بری شاعری، چشم آشنا یعنی آنکھوں دیکھی محسوس ہوتی تھی، لگتا تھا کہ پہلے بھی اس کو ہم نے کہیں دیکھا ہوا ہے، یہ اب بھی اتنے ہی حسین و جمیل تخلیق کار تھے، اور اکثر جگہ قلم کاری ان کی اینک کی محتاج تھی، یعنی جب وہ لکھتے تو اینک لگا کے لکھتے، قلم کاری کا مطلب ہے قلم سے جب لکھتے تھے، مگر آتش کی آتش بیانی اسے جلائے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ اب یہاں پہ ایک اور آتش، خواجہ حیدر علی آتش، یہ ان کا ذکر ہے کہ، اور ان کی آتش بیانی یعنی ان کی باتوں میں اس طرح کی تڑپ اور اثر ہوتا تھا کہ وہ جو سنتا اسے آگ لگ جاتی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے واقعی آگ لگ جاتی، محاورہ ہے، یعنی اتنی با اثر باتیں کرتے کہ محفل کو جلا ڈالتے۔ اب یہ تو اردو ادب سے بہرحال آپ کو اگر شغف ہو تو پھر ہی سمجھ آتی ہے بات کی، کہ آتش کی آتش بیانی اسے جلائے بغیر نہ چھوڑتی تھی، یعنی آتش اس طرح کی گفتگو کرتے کہ خود بھی جل بجھتے، خود اپنی ذات کو بھی جلا ڈالتے اور سننے والے کو بھی جلا ڈالتے۔
ہمارے ہاں ایک وہ جونیلیا اس طرح کے شاعر تھے جو خود بھی شعر کہتے، ساری ماحول کو بھی گرما دیتے، خود بھی ہل جاتے، تن کے جیسا ان کا وجود تھا. کچھ اسی طرح کی بات یہاں بھی ہو رہی ہوگی. مومن کم سخن تھے مگر جب کہتے جرت کی طرف دیکھتے تھے. اب مومن خان مومن کا یہاں پہ تذکرہ ہے. میں نے ابھی ان کا نام بھی لیا ناسخ کے ساتھ. تو مومن خان مومن کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ جب بھی وہ کم سخن تھے، یعنی کم بولتے تھے، اس محفل میں بھی کم بولتے تھے، لیکن جب بھی وہ کہتے، وہ جو اوپر جرت نام کا جو شاعر تھا نا، اس کی طرف وہ ضرور دیکھتے. ان کا بھی آپس میں کوئی تعلق یہاں بنانے کی کوشش جو مصنف نے کی ہے. مختصر کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں. ایک پیر مرد دیرینہ سال، محمد شاہی دربار کا لباس، جامہ پہنے، کھڑکی دار پگڑی سر باندھے، جریب ٹیکتے آتے تھے مگر ایک لکھنؤ کے بانکے پیچھے پیچھے گالیاں دیتے تھے. آپ ذرا یہ اردو دیکھیے اور یہ انداز دیکھیے. مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پیر مرد، یعنی پیر بزرگ کو کہتے ہیں، مرد یعنی ایک بزرگ مرد جو تھے، دیرینہ سال جن کی کافی پرانی عمر تھی، یعنی زیادہ عمر کے وہ تھے، محمد شاہی دربار لباس پہنے، بادشاہوں جیسا لباس پہنے، جیسے محمد شاہ رنگیلا جو بادشاہ تھا نا، اس کے درباریوں جیسا لباس پہنے، جامہ پہنے، لباس پہنے جامہ پہنے ایک ہی بات ہے. کھڑکی دار پگڑی باندھے. کھڑکی دار پگڑی، اب میں اس کو کیا سمجھاؤں، کھڑکیاں تو نہیں اس کے اندر لگی ہوں گی. میں کسی بچے کا نام نہیں لینا چاہ رہا کہ یوٹیوب پہ چونکہ اس سے چلنا ہے، تو یہ ہے کہ کھڑکی تو نہیں اس نے پگڑیوں میں رکھی ہوگی. کھڑکی دار کا مطلب ہے کہ وہ اس طرح کی بنی ہوتی ہے وہ پگڑی کہ اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے بلوچستان کے بچے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے، وہ بڑی بڑی پگڑیاں یہ بھی باندھتے ہیں. ہمارے فاٹا کے بچے، ہمارے سندھ کے بچے بھی اس طرح کی پگڑیاں باندھتے ہیں. تو اسی طرح کی کوئی اس دور کی ہندوستانی راجستھان جو ہے نا، وہاں بھی کوئی رنگین پگڑی ہوتی ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے. یہ اس کے اندر سوراخ ہوتے تھے، جو پگڑی کی پگڑی ہوتی تھی اور ہوا کی جگہ بھی چھوڑی ہوتی تھی، وہ پہنے. جریب ٹیکتے، جریب یہ لاٹھی کو کہتے ہیں، عصا کو کہتے ہیں، ڈنڈا اسٹک جو ہاتھ میں بوڑھے سہارے کے لیے پکڑتے ہیں، وہ ٹیکتے آتے تھے. مگر ایک لکھنؤ کے بانکے، ان کے بانکے کہتے ہیں، یہ جو نہیں ہوتے لفنٹر یا یہ جو لفنگے جو ہوتے ہیں. بانکا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ویسے تو. بانکا شوخ کو بھی کہتے ہیں، بانکا ہونہار کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں بانکے کا مطلب ہے منفی، کہ ایک لفنگا یا ایک بدماش یا ایک شرارتی انسان ان کے پیچھے پیچھے گالیاں دیتا بھی آ رہا تھا. بانکے صاحب ضرور ان سے دست و گریباں ہو جاتے. وہ جو لفنگا اور بدماش شخص تھا وہ ضرور اس پیر بزرگ شخص کے ساتھ لڑ پڑتا، دست و گریباں ہوتا، یعنی اس کا گلا پکڑ لیتا، گریبان پکڑ لیتا اپنے ہاتھ سے. لیکن 4 خاکسار اور 5واں تاجدار اس کے ساتھ تھا. لیکن 4 عام سے بندے، خاکسار کہتے ہیں خاک کے ساتھ جن کی نسبت ہو نا، یعنی عاجز، یعنی کہ کمزور، یعنی کہ بڑے شریف، یعنی کہ 4 عاجز سے یا عام سے شخص اس کے ساتھ تھے، اور 5واں اس کے ساتھ بادشاہ تھا، کوئی طاقتور بادشاہ جس نے تاج پہنا ہوا تھا. تاجدار جو کہا، یہ بچا لیتے تھے اس بڈھے کو. اور بڈھا کون تھا؟ وہ بڈھا میر امن دہلوی 4 درویش کے مصنف تھے. ان کی تخلیق یا ان کا جو ایک مثنوی ہے، قصہ 4 درویش ہے اصل میں، تو یہ 4 درویش لکھا ہوا ہے. میر امن دہلوی کی بڑی مشہور ہے یہ ایک کہانی ہے یہ. تو وہ اس کی تصویر کشی اسی کی نسبت کے ساتھ نا انہوں نے ان کا تعارف کروایا ہے. وہ اس کے مصنف تھے. اور بانکے صاحب مرزا سرور فسانہ عجائب والے تھے. یعنی ان کی آپس میں چپکلش تھی کہ ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے رہتے اور ایک دوسرے کو تانے اور کہہ لیں باتیں کرتے رہتے، باتیں سناتے رہتے. ان کی تخلیق کا نام تھا بڈھے، وہ جو بزرگ تھے یا بڈھے، ان کا نام میر امن دہلوی تھا، اور انہوں نے جو لکھا تھا اس کا نام تھا قصہ 4 درویش. اور جو بانکا ان کے پیچھے آ رہا تھا گالیاں دیتے ہوئے، اس نے بھی اسی طرح کی ایک کہانی لکھی تھی، اس کا نام تھا فسانہ عجائب. ٹھیک ہے نا، شاعری کی صورت میں. تو دونوں کی آپس میں وہ انہوں نے جو تعلق ہے اس کو ظاہر کیا ہے. ذوق کے آنے پر، اب ذوق جو ہیں یہ آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی ان کا نام. تو ذوق جو تھے یہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل حکمران تھا نا، اس کے استاد بھی تھے، اور وہ شعراء میں بڑا مقام رکھتے تھے. اور یہ غالب کے دور کے شاعر تھے. غالب بھی بہادر شاہ ظفر کے دور کا ہی شاعر ہے.
تو جب ذوق آئے نا محفل کے اندر تو ذوق کے آنے پر پسند عام کے عطر سے دربار مہک گیا. پسند عام کا مطلب ہے ہر عام شخص کو بھی جو پسند آئے نا چیز وہ پسند عام ہوتی ہے. تو ہر عام شخص بھی جو ہے ان کے آنے سے خوش ہو گیا، اس کا مطلب ہے. یہ سارے استعارے ہیں، علامتیں استعمال کی ہیں، بڑا خوبصورت طرز تحریر ہے. عطر خوشبو کو کہتے ہیں، اور مہک گیا یعنی خوشبو سے بھر گیا. تو یعنی مرزا جب ذوق جب آئے، اس میں ان کا اصل نام تھا محمد ابراہیم ذوق. محمد ابراہیم ذوق جب محفل میں آئے تو ہر عام شخص تک جو ہے وہ بھی خوشی سے کھلکھلا اٹھا. یہ اس کا عام مفہوم ہو گیا. انہوں نے اندر آ کر شاگردانہ طور پر، چونکہ بڑے شاعر تھے تو بڑے لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو شاگردانہ طور پر سب کو سلام کیا، یعنی جھک کر، جیسے استاد شاگرد کے سامنے نہیں ادب سے جھکتا. ہمارے بہت سے بچے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہتے ہیں بلا تابع دار، تو اس طرح انہوں نے بھی سب کو تابع دار کہا ہوگا. سودا نے اٹھ کر، اب میں بھی اپنا جو ہے نا تھوڑا سا توازن جو ہے میرا بھی کھوتا جا رہا ہے، بول بول کے میں تھک چکا ہوں. تو سودا نے اٹھ کر ملک الشعرائی کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا. تو سودا کون تھے؟ مرزا محمد رفیع سودا ان کا اصل نام تھا. مرزا محمد رفیع تو ان کا نام تھا، سودا ان کا تخلص تھا. تو محمد شاہ رنگیلا کے دور کے وہ بھی شاعر تھے، اور اب یہ ساری مطلب جو تھے انہوں نے ان کا بڑا احترام کیا، یعنی سودا نے. اور ملک الشعرائی یعنی شعراء کے بادشاہ، ملک بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، ملک حکمران کو بھی کہتے ہیں. ملک الشعرائی کا مطلب ہے شاعری کے بادشاہ کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا. غالب اگرچہ سب سے پیچھے تھے پر کسی سے نیچے نہ تھے. پھر وہ کہتا ہے، اب بات غالب پہ آ گئی ہے، غالب کو تو ہمارے بچے جانتے ہی ہیں. تو غالب صاحب جب آئے تو وہ پیچھے تو سب کے پیچھے آئے، مگر وہ کسی سے نیچے نہیں تھے، یعنی ان کا مقام کسی سے کم نہیں تھا. بڑی دھوم دھام سے آئے اور ایک نکارہ اس زور سے بجایا کہ سب کے کان کنگ کر دیے. نکارہ یہ باجے کو کہتے ہیں. انہوں نے اتنے زور سے جناب باجا بجایا کہ ساروں کے کان سن کر دیے. کنگ کر دیے کا مطلب ہے کہ کان جیسے لگتا ہے جیسے پھٹ گیا کان کا پردہ. کوئی سمجھا اور کوئی نہ سمجھا، مگر سب واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے رہ گئے. کسی کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن چونکہ وہ بڑی شخصیت تھے، بڑے نامور شاعروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لہذا سب نے ان کے اس عمل پہ بھی واہ واہ کی. لیکن سمجھ انہیں کسی کو کچھ نہیں آئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے. اب میں نے دیکھا کہ فقط ایک کرسی خالی ہے اور بس. اتنے میں آواز آئی کہ آزاد کو بلاؤ. ساتھ ہی آواز آئی کہ شاید وہ اس جرگے میں بیٹھنا قبول ہی نہ کرے. جرگہ محفل کو کہتے ہیں. ہمارے جو صوبہ سرحد کے بچے ہیں اور بلوچستان کے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جرگہ کیا ہوتا ہے. جرگہ پنجاب میں اس کو پنچایت بولتے ہیں، بڑوں کی محفل، جہاں گاؤں کے یا قبیلے کے بڑے بزرگ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتے. تو اب اس محفل کو انہوں نے کہا جرگہ، اس کا وہ نام رکھ دیا. کہا کہ آزاد کو بلاؤ. آزاد بلا کون؟ آزاد اس کہانی کے مصنف کا نام ہے بھائی، مولانا محمد حسین آزاد. تو کہا کہ اب آزاد کو بلاؤ. اور پھر کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس جرگے میں بیٹھنا قبول ہی نہ کرے. لیکن وہاں سے پھر سے کوئی بولا کہ اسے جن لوگوں میں سے بٹھا دو گے بیٹھ جائے گا. پھر کوئی کہنے لگا نہیں وہ ایسا بندہ نہیں ہے، اسے جہاں بھی بٹھاؤ گے وہ بیٹھ جائے گا، وہ ضد نہیں کرے گا. اتنے میں چند اشخاص نے غل مچایا، یعنی کچھ لوگوں نے شور مچایا کہ اس کے قلم نے ایک جہان سے لڑائی باندھ رکھی ہے. قلم یعنی وہ قلم کا مطلب ہے تحریر، کہ وہ ایسی باتیں تحریر کرتا ہے، ایسی تحریریں لکھتا ہے، یعنی وہ نثر میں یا شاعری میں یا اپنی تخلیق میں وہ ایسی باتیں اور ایسے عنوانات کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے لڑ پڑتا ہے. جہان یعنی دنیا، اور لڑائی باندھ رکھی ہے کا مطلب ہے کہ ساری دنیا سے متھا لگایا ہوا ہے، ساری دنیا سے ٹکر لی ہوئی ہے، یہ اس کا مطلب ہوا. اسے دربار شہرت میں جگہ نہیں دینی چاہیے. اس طرح کی شہرت جہاں بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں اس کا مقام نہیں بنتا اس شخص کا کہ یہ ان لوگوں میں درمیان میں بیٹھ سکے. اس مقدمے پر کیلو کال شروع ہو گئی، یعنی اس بات پر، مقدمے پر، یعنی یہ ایک قسم کا مقدمہ بن گیا نا. مقدمہ وہ نہیں جو صرف عدالت میں چلتا ہے، مقدمہ بات کو ہی کہتے ہیں نا، جھگڑے کو. یعنی اس جھگڑے پر کیلو کال شروع ہو گئی، یعنی بحث مباحثہ شروع ہو گیا. کیلو کال یعنی گفتگو شروع ہو گئی. میں چاہتا تھا کہ نقاب چہرے سے الٹ کر آگے بڑھوں اور کچھ بولوں. شاعر مصنف کہتا ہے کہ جب میں نے یہ باتیں سنی نا اپنے بارے میں لوگوں کی، ظاہر لوگ باتیں کر رہے ہوں گے، تو میرا دل کیا کہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جو اس کے ساتھ فرشتہ تھا اس نے کہا تھا کہ اپنے چہرے کو ڈھانک لو تاکہ لوگ تمہیں پہچان نہ سکیں. تو اس نے کہا کہ میرا دل کیا کہ میں آگے بڑھوں اور کچھ بولوں کہ میرے ہادی ہمدم، یعنی ہادی ہدایت دینے والا اور ہمدم ساتھ دینے والا،
میرے ساتھ چلنے والا جو میرا فرشتہ، میرے ساتھ جو فرشتہ رحمت تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چپکے سے کہا کہ ابھی نہیں، یعنی مطلب یہ مصلحت کا، یعنی یہ حکمت نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اس وقت تم یہ کام کرو اور اپنے چہرے سے نقاب الٹو. مصلحت نہیں، ابھی مصلحت نہیں کا مطلب ہے کہ ابھی عقل کا یہ تقاضا ہے کہ خاموش رہو. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. میں اس جھگڑے کو بھی بھول گیا اور خدا کا شکر کیا کہ بلا سے دربار میں کرسی ملی یا نہ ملی، مردوں میں سے زندوں تو آیا. یعنی کہتا کہ ابھی اتنی بات ہی ہوئی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے اس بات پہ افسوس بالکل بھی نہیں کیا کہ مجھے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، کوئی کرسی نہیں ملی، بلکہ جب میں اٹھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میں مردوں کی اس محفل سے زندہ واپس آ گیا ہوں. تو یہ نیرنگے خیال جو ان کی کوئی تصنیف ہے، اس کے اندر سے لیا گیا ایک مضمون ہے. ماشاءاللہ جتنے صفحے ہم نے پڑھے ہیں، آپ نے تو پتہ نہیں پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، میں نے بہرحال پڑھے ہیں بھائی، میں یاد رکھوں گا. میں ابھی آپ کو گن کے بتاتا ہوں، میں گن رہا ہوں کتاب سے کہ یہ جناب ہم نے صفحہ نمبر 34 سے شروع ہوا تھا اور یہ ماشاءاللہ ختم ہوا ہے صفحہ نمبر 44 پہ. 10 صفحوں پر مشتمل، اور میرا خیال ہے آج اس کا 10واں ہی لیسن ہے، 10واں سبق اختتام پذیر ہوا. زندہ رہے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. میں تو اس کو پڑھاتے مجھے خود لگ رہا ہے کہ میں اس کا حصہ بن گیا ہوں. آپ کو بھی میں نے اصل میں یہ خاص طور پہ آپ کے لیے ریکارڈ کیا ہے یہ لیکچر، چاہے کلاسز جب مرضی لگیں. تو مجھے معلوم ہے کہ بچوں نے اس کو نہیں پڑھنا ہوتا اس انداز سے، تو میں نے کہا کہ اس کو میں ریکارڈ کر کے رکھ لیتا ہوں تاکہ جب بچوں کو دل کیا اپنی مرضی کے وقت میں اس کو سنیں اور گھروں میں بیٹھ کے سن لیں، ایک دفعہ سمجھ لیں اس کو. انشاءاللہ اگلا لیسن جو ہے اس کی مشق کے بارے میں ہوگا. اللہ حافظ.